کہ ہمارے اس علاقہ میں، ہمارے اس پنڈال میں ملک پاکستان کی عظیم مذہبی سکالر حضرت مولانا سید علی معاویہ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں دل کی اتھا گرائیوں سے حسان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذمہ داران کی طرف سے، اہل علاقہ کی طرف سے، اپنی طرف سے حضرت مولانا سید علی معاویہ شاہ صاحب کو ہمارے ہاں تشریف لانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ بلا تاخیر آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں مداح صحابہ و اہل بیت ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم جاوید برادران کوٹ شاکر سے تشریف لائے، جناب محترم جاوید برادران۔ آپ کے لیے یہ خوشی ہے کہ ابھی ہمارے مہمان معظم آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، آپ زیارتیں بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ جب ان کی گفتگو سنیں گے، چونکہ ایک الزام لگایا جاتا ہے صحابہ کرتے ہیں، اہل بیت کا تذکرہ کم کرتے ہیں۔ ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہم اہل بیت والے بھی ہیں۔ صحابہ و اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ دونوں ہستیاں، دونوں گھر ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ تشریف لاتے ہیں وکیل صحابہ اہل بیت، وکیل اناف حضرت مولانا سید علی معاویہ شاہ صاحب۔ تمام احباب ذوق و شوق اور عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بآواز بلند درود پڑھنے میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذي قال في خطابه إن الله اختارني واختار لي أصحابي وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محمد سی ذات آنا سکے گی، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سی ذات آنا سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کی کائنات نے اس دور پرفتن میں
ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترنے والے قرآن مقدس کے 30 پاروں اور نبی پاک کے یاروں یعنی ہدایت کے تاروں کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمارا یہ باہم مل بیٹھنا مقبول و منظور فرمائے اور خالق کائنات ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے وہ احباب، آج کے اس پروگرام کی منتظمہ کمیٹی کے تمام ذمہ داران، کارکنان اور جملہ معاونین اور ان کی دعوت پہ تشریف لانے والے آپ سبھی شرکاء، جنہوں نے آج ایک ایسے عنوان کے تحت اپنی حاضری کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کروایا کہ جو عنوان ہی نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا اعلان ہے۔ چونکہ ہم اہل سنت ہیں اور زمانہ ہمیں چھان پھٹک کے دیکھ کے یہ مان چکا ہے کہ ہم صرف اہل سنت ہی نہیں، سنی ہی نہیں بلکہ ٹنا ٹن سنی ہیں۔ چونکہ ہم کانے بھی نہیں ہیں، کالے بھی نہیں ہیں، کسی لانتی کے کانے بھی نہیں ہیں، آل کے بھی نوکر، اصحاب کے بھی نوکر، یعنی ہم رافضی بھی نہیں ہیں، خارجی بھی نہیں ہیں۔ جو منکر اصحاب ہے ہم اسے رافضی کہتے ہیں، جو منکر آل ہے ہم اسے خارجی کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک رافضی بھی لانتی، خارجی بھی لانتی، کامل ایمان والے اہل سنت والجماعت جو آل کی زبان سے اصحاب کی تعریف کو سنتے ہیں اور اصحاب کی زبان سے آل محمد کی تعریف کو سنتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آئے تو کائنات کے ہر ایک گلی کوچے کے اندر محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی ایسی محافل کا انعقاد اہل سنت سعادت سمجھ کر کرتے ہیں جس میں نبی پاک مدنی کریم کے اسم مبارک، جسم مبارک، نسب پاک، حسب پاک، گھرانہ، یارانہ، لباس، عباس، نالین، علی، حسن، حسین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور یہ تذکرہ ہم باعث سعادت بھی سمجھتے ہیں اور باعث ایمان بھی سمجھتے ہیں، اس لیے جس چیز کی نسبت خدا کے رسول کے ساتھ ہو جائے، وہ کوئی شخصیت ہو تب بھی، علاقہ ہو تب بھی، دن ہو تب بھی، کوئی فرد ہو تب بھی، زمانے بھر میں عزتیں اسی کو ملی ہیں جس کو نسبت رسول کا تاج مل گیا ہے۔ یہی وجہ کہ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ حج عمرہ کر کے آئے، ہم دوڑے دوڑے جائیں تو حاجی دیتا کیا ہے؟ ایک دانہ کھجور کا، ایک گھونٹ پانی کا۔ ہم پانی پی کے، کھجور اٹھا کے جیب میں رکھ کے گھر آ کے بیوی کے حوالے کرتے ہیں، بچے 4 ہیں، کھجور 1 ہے، ٹکڑے کر کر کے سب کو کھلا دینا اور گٹھلی پھینکنی نہیں، اٹھا کے سنبھال کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دینا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ کھجور کی گٹھلی کا اتنا احترام کیوں ہے، تو جواب ایک ہی ملتا ہے کہ پترا مسئلہ کھجور دا نہیں، نسبت حضور دا ہے۔ جب 14 صدیوں کے بعد ہم مدینہ کی کھجور کی گٹھلی کا احترام نسبت رسول کی بنیاد پر کرتے ہیں تو ان کا احترام ہمارے دل میں کتنا ہوگا کہ جن کو کبھی نبی کی جھولی میں دیکھا، کبھی نبی کے کاندھے پر دیکھا، کبھی نبی کو چومتا دیکھا، کبھی نبی کو سونگتا دیکھا۔ وہ زمانے بھر کی عزتیں اللہ نے جس کا مقدر بنائی تو نسبت رسول کا تاج عطا کیا ہے۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در کو دیکھنے والا، گھر کو دیکھنے والا، مکہ کو دیکھنے والا، مدینہ کو دیکھنے والا حاجی جب پلٹتا ہے سارے پوچھتے سنا حجر اسود چومے آئی تو جواب کے ملتا دھکے شکل لگے منہ والا چوم لے۔
تو کہنے والا کہتا واہ واہ بلے بلے تیرے کیا مقدر ہے، تیرے سعادت ہے، تجھے کیسی مل گئی، تو نے اس پتھر کو چوما جس کو خدا کے نبی نے چوما ہے، جس پتھر کو خدا کے نبی نے ایک مرتبہ چوما، ہم آج تک اس پتھر کو چومنا نہیں بھولے جن کو خدا کے نبی نے دن رات چوما۔ حسن و حسین کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ لیکن ہوتا کیا ہے، جیسے مہینہ ربیع الاول کا شروع ہوا تو ہمارے اپنے کچھ بھائی بولنا شروع کر دیتے، وہاں پہ جلسے کیوں؟ یہ اللہ کے نبی کی ذات کو نہیں مانتے، کوئی کہے گا پیغمبر کی صفات کو نہیں مانتے، کوئی کہے گا نہیں جانا نہیں دیوبندیوں کا جلسہ ہے کہ محبوب پیغمبر کی میلاد کو نہیں مانتے۔ اب ایک تو بھائی ہمارا بھولا، اوپر سے پڑوسی ایسا کمینہ ملا جو دونوں بھائیوں کو مل کے بیٹھنے دیتا ہی کوئی نہیں۔ چونکہ اس کمینے دشمن کو پتا ہے جس دن نور دین کریم دین دونوں بھائی مل کر بیٹھ گئے میرا بھٹا ہی بیٹھ جائے گا، جو کبھی تیلی ادھر لگاتا ہے کبھی تیلی ادھر لگاتا ہے، جو پتا ہے جس دن دونوں بھائی مل کر بیٹھے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا، تو بھی اللہ کے نبی کو بے عیب مانتا ہے، میں بھی اللہ کے نبی کو بے عیب مانتا ہوں، جو اپنے وصیت نامے میں خدا کے نبی کو ناکام لکھے ایسا لعنتی نہ تیرا ہے نہ میرا ہے۔ اس لیے پڑوسی مل کے بیٹھنے دیتا، جس دن دونوں بھائی مل کر بیٹھے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ تو بھی اللہ کو تمام عیبوں سے پاک مانتا ہے، میں بھی اللہ کو تمام عیبوں سے پاک مانتا ہوں، اور جس کا عقیدہ یہ ہو کہ خدا بھول کے کچھ کر بیٹھتا ہے اور کر کے بھول جاتا ہے، ایسا بدبخت نہ تیرا ہے نہ میرا۔ اس لیے یہ بھولا بادشاہ مل کے بیٹھتے کیوں نہیں؟ چونکہ مکار دشمن جانتا ہے جس دن دونوں بھائی مل کے بیٹھے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا، تو بھی قرآن کے پارے 30 مانتا ہے، میں بھی قرآن کے پارے 30 مانتا ہوں، جو قرآن کے پارے 40 مانتا ہے وہ بدبخت نہ تیرا ہے نہ میرا ہے۔ اس لیے مل کے بیٹھنے دیتا ہی، جس دن دونوں بھائی مل کے بیٹھے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ تو بھی پیغمبر کی ازواج کو ماں مانتا ہے، میں بھی نبی کی زوجہ کو ماں مانتا ہوں، تو پیغمبر کی زوجہ صدیق کی بیٹی مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ پر لعن طعن کرتا ہے، ایسا لعنتی نہ تیرا ہے نہ میرا۔ اس لیے دشمن دونوں بھائیوں کو مل کے بیٹھنے دیتا، جس دن دونوں مل کے بیٹھے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا، تو بھی پیغمبر کی بیٹیاں 4 مانتا ہے، میں بھی نبی کی بیٹیاں 4 مانتا ہوں، جو پیغمبر کی 3 بیٹیوں کا باپ کسی اور کو بنائے تو ایسا بن باپ کا نہ تیرا ہے نہ میرا۔ اس لعنتی بدبخت کو پتا ہے جس دن دونوں بھائی مل کے بیٹھے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا، تو بھی نبی کے روزے کو جنت مانتا ہے، میں بھی نبی کے روزے کو جنت مانتا ہوں، جو آمنہ کے لال مدنی کریم کے پہلو میں سونے والوں کو جہنمی سمجھے ایسا جہنمی نہ تیرا ہے نہ میرا۔ لیکن اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ بھائی ندی میں پانی زیادہ ہے، ایک بندہ تھا اس سائیڈ پہ ایک بندہ تھا اس سائیڈ پہ، اس سائیڈ والے نے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کے ایک انگلی کھڑی کی، اس سائیڈ والے نے 2 انگلیاں دکھا دی، اس نے یوں ہاتھ دکھایا اس نے یوں مکہ دکھا دی۔ حالات تھوڑے نارمل ہوئے، اس سے پوچھا بھائی چودھری صاحب خیریت تھی، کیا ہوا تھا؟ کہتا مسئلہ یہ تھا کہ ندی میں پانی آ گیا، بند ٹوٹنے کا خطرہ تھا، میں نے یہ اشارہ کیا کہ بھائی دیکھو تو اور ہم جو بھی ہیں سارے ایک ہیں، سب کو مل کے ایک ہو کے بستی کے بند کا حفاظت دفاع کرنا چاہیے، اگر یہ ٹوٹ گیا تو نسل بھی ختم ہوگی فصل بھی، اس لیے میں کہ ایک ہو جائے۔ اس سے پوچھا بھئی تو نے 2 انگلیاں کیوں دکھائی؟ اس نے مجھے کہا تھا میں تیری ایک آنکھ نکالوں گا، میں نے کہا ساڑھے کے دونوں نکالوں گا۔ بھئی تو نے ہاتھ کیوں دکھایا؟ میں نے کہا بھی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑی، یہ اس سے بڑی، یہ اس سے چھوٹی، یہ تو ہے ہی، اگرچہ ہم میں کوئی قریشی ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی سیال ہے، کوئی بھٹی ہے، جو بھی ہے، اگرچہ مزاج مختلف ہیں لیکن ہے تو ہاتھ کی انگلیاں، سب کو مل کے بستی کا دفاع کرنا چاہیے۔ میں نے اس لیے کہا کہ سب کو ملنا چاہیے، تو نے کیوں دکھایا؟ اس لیے کہا تھپڑ ماروں گا، میں نے کہا ساڑھے کو مکہ ماروں گا۔
معاملات بگڑتے تب ہیں جب سوال بھی اپنا جواب بھی اگلے سے پوچھا کونی گھر میں بیٹھ کے ہڈیاں پکاتے رہے نہیں وہ یوں کہہ رہا ہوگا نہیں یوں کہہ رہا ہوگا نہیں یوں کہہ رہا ہوگا تو معاملات سارے بگڑ جاتے ہیں. آسان سہل کیا ہے بھئی تجھے میرے عقیدے پر اعتراض جو ہے سوال تو کر جواب میں بلا تو آؤ میں اگر تو مجھ سے پوچھتا تو میں تجھے بتاتا کہ پیغمبر کی ذات کیا ہے نبی کی صفات کیا ہے. سوال تو کر تو میں تجھے بتاؤں کہ آمنہ کے لال مدنی کریم کو اللہ نے کائنات میں یوں بھیجا کہ معصوم پیغمبر کی اماں سیدہ حضرت سیدہ آمنہ سے لے کر سیدہ حوا تک رسول پاک کے بابا جناب عبداللہ سے جناب حضرت آدم تک اللہ نے رسول پاک مدنی کریم کو کائنات میں جن مردوں عورتوں کے ذریعے بھیجا کسی ایک کے دامن کے اوپر بھی بدکاری کا داغ کو نہیں کہ نبی کی ذات بھی پاکیزہ ہے حسب بھی پاکیزہ ہے نسب بھی پاکیزہ ہے. تو جو سوال کرتا میں تجھے بتاتا کہ نبی کی ذات بھی خوشبو نبی کی بات بھی خوشبو نبی کا دن بھی خوشبو نبی کی رات بھی خوشبو. سوال تو کرتا بتاتا میں پیغمبر کی معراج کی بلندی کیا ہے نبی کے گھر کی شان کیا ہے نبی کے جوتوں کے لگنے والی مٹی میں اللہ نے شان تنویر رکھی کیسے. یہ سوال کرنا کونی جواب اپنے پاس. جی بھائی اچھا ابھی آپ چپ کریں میں بول رہا ہوں بعد میں 5 منٹ آپ کے آپ دونوں بولیے گا ملتے انشاءاللہ. عقیدہ ہمیشہ اقرار سے بنتا ہے انکار سے الزام تو بنتا ہے. عقیدہ مسئلہ یہ ہے ہم نے سنا یہ ہے سنا کیا ہے کسی سے سنا ہے بولے بادشاہ غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. عقیدہ میرا بیان کرے میرا سی تو معاملات کبھی سمرے گے نہیں. جی بھائی معاملات بگڑے گے نہیں. اللہ کے نبی کو نہیں مانتے بھائی ہم تو اللہ کے نبی کی ذات کو یوں مانتے ہیں کہ پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے. جی پیغمبر کی صفات کو نہیں مانتے ہم پیغمبر کی صفات کو یوں مانیں کہ اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو صفات جو عطا کی ہے انبیاء سے لے کر میرے پیغمبر کو نہیں دی بلکہ اللہ نے ساری تر صفات ساری خوبیوں ساری خیر ساری عزت ساری شان کا مرکز اللہ نے جس کو بنایا اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں. ساری خیر نبی کو دی ہے پھر جسے بھی دیا ہے تو صدقے محمد عربی کے دیا. یہی تو کہا نا دیوبند کے بانی نے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مقام کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی زہر امیوں میں اٹھایا گیا اور حشر کا ڈر مجھ کو قاسم ہو کس لیے میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی جس کے ہاتھوں سے قاسم لٹایا. سنا یہ ہے کہ نبی کی میلاد کو نہیں مانتے بھئی ہم تو پیغمبر کی میلاد کو یوں مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو کائنات میں آئے تو رسول پاک نے غسل کیا ہوا مانگ نکلی ہوئی سرما ڈلا ہوا خوشبو لگی ہوئی ناف کٹی ہوئی ختنے کیے ہوئے کپڑے میں لپٹے ہوئے زمین پر جو آئے تو اللہ کے نبی کا سر سجدے میں تھا شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی زبان پہ ترانہ اللہ کی کبریائی کا تھا امت کی رہائی کا تھا. جیسے رسول کائنات میں آئے ایسے آیا بھی کوئی نہیں آنا بھی کوئی نہیں. آئے کیوں اللہ نے ایسا بنایا بھی کوئی نہیں بنانا بھی کوئی نہیں. میلاد کو نہیں مانتے بھئی میلاد کو ہم یوں مانتے ہیں اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. جی بھائی کھل کے بیان کیجئے تم ڈرتے کبھی بھائی چونکہ سنی ہے ٹنا ٹن سنی ہے کسی لانتی کے ڈر سے عقیدہ چھپاتے بھی کوئی نہیں کسی کو چونا لگانے کے لیے عقیدہ بناتے بھی کوئی نہیں. جو بات اکابر نے بتائی پڑھائی لکھائی سکھائی رٹائی وہی تو ہے دیوبندی. تو پھر کراچی کی عدالت میں ہو حسین احمد مدنی کہلائے کفن اپنی بغل سے نکالے بیان نہیں بدلتا. کہا تھا محمد علی جوہر نے حضور جان چلی جائے گی مہربانی کیجئے بیان بدل لیجئے کہ محمد علی بیان بدلتا ہوں تو ایمان بدلتا ہے. اگر کو کہنے نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا
تو جامعہ عثمانیہ میں آنے والے کو زمانہ بھی بھولا نہیں ہے، دنیا اس کو علامہ علی شیر حیدری کہتی ہے۔ جب سکھر کی عدالت میں جج نے کہا تھا جی آپ نے فلاں دن فلاں علاقے میں فلاں سال کہا تھا ابو بکر صدیق کا منکر کافر ہے، کہ جج صاحب آپ نے غلط سنا ہے، میں آج کی آپ کی عدالت میں آپ کی موجودگی میں سب کو گواہ بنا کے اب بھی کہتا ہوں صدیق اکبر کا منکر لا شک و لا ریب کافر۔ تکبیر، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، علماء حق علماء دیوبند۔ اس صدیق اکبر کی غلامی کا صدقہ کیا ملا؟ علی شیر حیدری عالم بھی تھا، مناظر بھی تھا، محقق بھی تھا، لیکن حافظ نہیں تھا۔ در صحابہ کی چوکیداری، جیل میں گیا، جانے والے بڑے بڑے جائیں، ابا کا نام بھول جائیں، دیوبند کا بیٹا گیا 80 دن میں قرآن کے 30 پارے یاد کر کے واپس آ گئے۔ ہم عقیدہ بدلنے والے نہیں، عقیدے پر ڈٹنے والے بھی ہیں، عقیدے پر کٹنے والے بھی۔ کیوں؟ چونکہ ان میں سے نہیں ہے کہ جن کا اس پلی پہ کلمہ اور ہو، اس پلی پہ کلمہ اور ہو۔ ہم ان میں سے بھی نہیں ہے جن کی ٹبکلا میں اذان کچھ اور ہو اور گڑمراجے روڈ پہ اذان کچھ اور ہو۔ جب کلمہ بھی ایک ہے، اذان بھی ایک ہے، نماز بھی ایک، بدلنے والے نہیں ہیں، ڈٹنے والے بھی ہیں، کٹنے والے بھی ہیں۔ لیکن آج جو گلگت کا باگڑ بلہ کہے ہم ابو بکر کو نہیں مانتے، تو بھوتنی کے بچہ تمہیں کون مانتا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ایمان رب تعالیٰ نے زمانے میں کسی کمینے کی تصدیق کا محتاج رکھا ہی نہیں۔ ایسا ایمان صدیق اکبر کا مانو گے تو مومن کہلاؤ گے، انکار کرو گے تو فارغ ہو جاؤ گے۔ ہم ابو بکر سے حساب کتاب کریں گے۔ سبحان اللہ، چندری کے پتر، جس ابو بکر نے دین کے رستے میں بچایا کچھ نہیں، اس سے حساب وہ کرے گا جس نے دین کے نام پہ وضو توڑوایا بھی کوئی نہیں۔ وہ ابو بکر صدیق کون ہے جس نے پہلی ملاقات میں 40,000 درہم خدا کے نبی کی نظر اتاری تھی؟ 40,000، اور اس دور کے 40,000 درہم آج کے دور میں کتنے ہوتے بھائی؟ نبی پاک کے دور کا ایک درہم آج کے دور میں بنتا ہے 686 روپے کا۔ تو آج کے دور میں 40,000 درہم کتنے بنے؟ جی بھائی 1,74,40,000 روپے۔ جو پہلی ملاقات میں 1.25 کروڑ روپے نبی کا صدقہ اتارے، اگر یہ کھانے والا ہے، لٹانے والا کون ہے؟ ابو بکر یہ کھا گیا، یہ کھا گیا، یہ کھا گیا، یہ کھا گیا۔ ملنگنی کے پتروں، کھانے والے کو ابو بکر نہیں کہتے، لٹانے والے کو ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ ابو بکر جو آج بھی پیغمبر کے روزے میں سویا ہے، کہاں بھائی؟ بول دیجئے، کہاں؟ کہاں بھائی؟ کہاں؟ روزہ رسول۔ یہ روزے والی جگہ خریدی کس نے تھی؟ آج بھی مدینہ کے پٹواریوں سے پوچھو کہ یہ الاٹمنٹ ہے کس کے نام کی؟ زمانہ بتائے گا قحافہ کے بیٹے، عائشہ کے بابا، امت کے پہلے امام ابو بکر صدیق کے نام۔ نہیں، ابو بکر کو جنتی نہیں مانتا۔ بھوتنی کے بچے، تو ابو بکر کو جنتی کیسے نہیں مانے گا؟ ابو بکر نے جہاں اس جگہ خریدی ہے، یہ محبوب پیغمبر کا روزہ ہے۔ خدا کے نبی نے فرما دیا، میری کتاب میں بھی ہے، تیری کتاب میں بھی ہے، کہ یہ روزہ جنت، جنت کی بھی جنت ہے۔ اور اس کو خریدنے والا کون؟ خیرات میں مانگنے والا نہیں، جو پلے سے جنت خریدے اسی کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اور ایسا جنتی صدیق اکبر، دنیا کے لوگ ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، شہید جو بھی ہو، مرے گا اٹھے گا، رب کہے گا چل جنت میں جا، چل جنت میں جا، چل جنت میں۔ جب باری صدیق کو عمر کی گئی، رب نے ان سے نہیں کہا کہ اٹھو چلو جنت کو جاؤ، بلکہ جنت سے کہا جنت چل، صدیق کو عمر کے قدموں میں جا۔ وہ پیغمبر کے پہلو میں سونے والے کون؟ نبی کے روزے میں قبریں کتنی بھائی؟ جی بھائی مولا ریکارڈ دوست کیجئے۔ ایک گنجائش تھی غلطی کی جو ہو گئی، اس کے بعد جب آپ غلط ہو تو 100 روپے میں نے نکال لے لیا۔ چونکہ ایک تو مولا کا کلومیٹر 3 کلومیٹر کا 1 کلومیٹر ہے،
5 کلومیٹر ہے. گاڑی کا میٹر 9 بتاتا، یہ 5 بتاتا ہے. چلے رسول خدا کے روزے میں قبر کتنی بھائی؟ اتفاق یہ ہے کہ وہ مدینہ ہے یا کربلا ہے، وہاں پہ نانا ہے، یہاں پہ نواسہ ہے، وہاں پیغمبر کا پہلو یا حسین کا پہلو. جو آج زمانے میں یہ کہے نہیں میں نہیں مانتا، ہم کہتے خرچہ میں کرتا ہوں، چل تو میرے ساتھ. سیدھا چلتے ہیں کربلا. خرچہ کروں میں، چل تو میرے ساتھ، سیدھا چلتے ہیں مدینہ. تو مدینے والوں سے پوچھ، جو مدینے والے کہیں وہ تو بھی مانو میں بھی مانوں. میں پوچھوں کربلا والوں، جو کربلا والے کہیں وہ تو بھی مانو میں بھی مانوں. جی بھائی مدینے والوں سے پوچھا پیغمبر کے پہلو میں کون ہے؟ ایک کو ابو بکر کہتے ہیں، دوسرے کو عمر کہتے ہیں. پوچھا کربلا کے پٹواریوں سے مولا حسین کے پہلو میں سونے والا کون؟ روزے میں قبریں کتنی؟ جواب ملا کہ مولا حسین کے روزے میں قبریں 3 ہیں. درمیان میں سونے والے کو حسین ابن علی کہتے ہیں، دائیں والے کو علی کا لال ابو بکر، تو بائیں والے کو علی کا لال عمر ابن عمر کہتے ہیں. یعنی نانا نہیں ملتا سوائے ابو بکر و عمر کے، نواسہ بھی نہیں ملتا سوائے ابو بکر و عمر کے. اور یہ میں نہیں مانتا. چل شروع کرتے ہیں. خرچہ میرا، چل تو میرے ساتھ. آج کربلا کی دھرتی پر چلتے ہیں. وہی کربلا جہاں مولا حسین کے روزے پہ علم پاک بھی لہرا رہا ہے. ایسا نہیں بھائی؟ اگر سوال اتنا سا کرنا ہے کہ آج بھی کربلا میں مولا حسین کے روزے پر جو علم لہرا رہا ہے غازی عباس کا، اس کا رنگ سرخ ہے. سونے تیرا کاڑا کیوں ہے؟ اس کے کونے 4 ہیں، تیرے کونے 3 ہیں. اب تو خود بتا کہ ہم نے سادات کے علم کو ماننا ہے یا خیمہ سادات والوں کے علم کو ماننا ہے؟ جی بھائی مولا حسین کے روزے سے 350 گز 1050 فٹ کے فاصلے پر گنبد نما عمارت ہے. اسے کہتے ہیں گنج شہیدہ. کیا بھائی؟ گنجے یوں کرتے کہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، دونوں مل کر چلتے ہیں. یہ ملک بھی تیرا، اسٹیٹ بھی تیری، ڈپارٹمنٹ تیرا، محکمہ تیرا، گارڈ بھی تیرا، سیکورٹی گارڈ بھی تیرے، چوکیدار بھی تیرے، پینٹر کاتب تیرے. جیسے بلڈنگ میں داخل ہو سامنے کربلا کے شہیدوں کے نام لکھے، پڑھتا میں ہوں سنتا تو جا. اور اگر میرے پڑھنے سے تیرا بی پی ہائی لو ہوتا ہے تو پڑھتا تو جا، سنتا میں ہوں. کیوں؟ چونکہ ہم رافضی بھی نہیں ہیں، خارجی بھی نہیں ہیں، ٹنا ٹن سنی ہیں. ہمارا بی پی لیول ایسا کہ ابو بکر کے نام پر بھی مینٹین رہتا ہے، علی کے نام پر بھی مینٹین رہتا ہے. سامنے دیوار پہ کربلا کے شہیدوں کے نام ہیں. ان کربلا کے شہیدوں میں 5 کا نام عمر ہے، 3 کا نام ابو بکر، 1 کا نام عثمان ہے. کتنا؟ اچھا آپ بتائیں کربلا کے شہید ہیں کتنے؟ مولانا آپ چو ورنہ 100 پڑ جائے گا. جی بھائی 72. چونکہ ہماری مثال ان چوروں کی طرح ہے جنہوں نے بینک لوٹا، پیسے اٹھائے ڈالے تھیلے میں، بھاگنا شروع کیا. ایک چور نے پوچھا گن تو لیے دہاڑی لگی کتنے کی ہے؟ اس نے کہا ماما سکون سے سو جا، صبح ایکسپریس اخبار میں پڑھنے کے ڈکیتی ہوئی کتنے لاکھ کی. کون ساری رات بیٹھا تھوک لگائے نوٹوں کو گنتا رہے؟ انہوں نے کہا 72. بس ٹھیک ہے بات. جیسے روڈ پر آئے تو میرے ڈرائیور بھائی نے کہا یہ علاقہ بڑا خطرناک ہے، چور چکاری بڑا مسئلہ ہوگا یہاں پہ. فرض کرے کہ واپسی میں چلوں اور چور پکڑ لیں. نکال مولوی پیسے کتنے جیب میں، جو بل بہت زیادہ لوگوں کا. میں نکالوں 10,000 روپے. اگلے دن پولیس نے چور پکڑ لی. میزبان اس کو بلاؤ مولوی صاحب. ایس ایچ او صاحب نے پوچھا کتنا نقصان ہوا؟ میں پورے بتاؤں یا کم بتاؤں؟ جی بھائی چور سے پوچھا کتنا لوٹے تھے؟ نہیں مولوی صاحب ویسے مذاق کر رہے ہیں، لوٹے تم نے صرف 5,000 ہی تھے. کیوں؟ چور کربلا کا ہو یا چور گڑھ مراجہ کا، لوٹنے والا لٹیرا جو بھی ہو چوری پوری نہیں بتاتا. چوری پوری بتاتا. تو اللہ بھلا کرے ولی محمد کھوجی کے بیٹے کا جو 37 سال کی عمر میں اپنے دروازے پر شہید ہو گیا، اسے دنیا حق نواز کہتی ہے. اس نے کھرا نکالا نہیں، چوروں کے گھر تک بھی پہنچایا.
یہ چور ہے کون؟ لوٹے 10,000 بتائے 5. تو یہ کون ہے جو شہید کرتا ہے 145 بتاتا 72 ہے؟ کتنے؟ اچھا کتاب میری ہو تو میں جھوٹا، اور ان کی کتاب میں نہ دیکھو میں ڈبل جھوٹا. کتاب ہے صحیفہ کربلا، ایک کتاب ہے کتاب ہے نفس المحموم، ایک کتاب ہے 72 ستارے. ان تمام تر کتابوں میں لکھا ہے. اور روایت کس کی؟ امام باقر کی. امام باقر کون ہے؟ جو سن 58 ہجری میں پیدا ہوئے، 61 میں کربلا ہوا، یعنی تقریباً 4 سال کے کربلا میں اپنے بابا زین العابدین کے ساتھ موجود تھے. اور امام باقر خود فرماتے ہیں کہ میرے دادا حسین کی فوج کے جو لوگ شہید ہوئے ان کی تعداد 145. کتنی؟ اچھا 145 کا 50% 72 ہی ہے نا جی بھائی. یعنی گڑھ مراجے کا چور بھی لوٹے 10,000 بتائے 5,000، اور کوفے کا قاتل بھی کاٹے 145 بتائے 72. یعنی ڈی این اے ہے نا بھائی، جس کہتے ہیں ماں پر پوت پتا پر گھوڑا بوتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا. عادتیں بہرحال رہتی ہیں، عادتیں رہتی نا بھائی. چلو 145 نہیں، بقول تمہارے کربلا کے ٹوٹل شہید 72 ہیں. کتنے کتنے؟ جو یوں کرتے ہیں کہ اپنی کتابوں سے 72 شہیدوں کے نام تم پڑھو، ہر شہید کے نام پہ بچہ اپنے گھر میں دکھاؤں. جی بھائی تم کربلا کے شہید کا نام لو حسین، بچہ میں دکھاؤں. نام لو عباس، بچہ میں دکھاؤں. نام لو عبداللہ، بچہ میں دکھاؤں. نام لو عبیداللہ، بچہ میں دکھاؤں. نام لو اون، بچہ میں دکھاؤں. نام لو جعفر، بچہ میں دکھاؤں. نام لو یحییٰ، بچہ میں دکھاؤں. نام لو حر، بچہ میں دکھاؤں. نام لو مسلم، بچہ میں دکھاؤں. نام لو اوسجہ، بچہ میں دکھاؤں. تو کربلا کے 72 شہیدوں کے نام لے، ہر شہید کے نام پہ بچے میں دکھاؤں. لیکن تو 72 نہیں، صرف مولا علی کے 9 بیٹوں کے نام پر اپنے گھر میں 9 بچے دکھا دے. جن 9 کا نام تیری کتابوں میں لکھا ہے. جناب علی کے کربلا کی دھرتی پر کٹنے والے شہید بیٹوں کے نام تعداد کتنی بھائی؟ 9. ان 9 کا نام کیا ہے؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبیداللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، حسین بن علی. میں 72 دکھاؤں تو 9 دکھا. چل 72 کے مقابلے 9 نہیں دکھاتا اور ریاض صحیح. تو مولا حسن مرتضیٰ کے 5 شہید بیٹوں کے نام پر 5 بچوں کا نام دکھا دے. حضرت حسن مرتضیٰ کے بچے کتنے جو کربلا میں شہید؟ 5. عبداللہ بن حسن، بشر بن حسن، قاسم بن حسن. جانتے قاسم؟ جی بھائی محرم میں شادی کرنا حرام ہے. پوچھا گڑھ مراجہ کے چوک میں مہندی کہاں لے کر چل دیئے؟ نہیں مولا قاسم کی مہندی نکالی. اچھا کربلا کی 9 کو مہندی نکالنا جائز ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا جائز نہیں؟ لیول تو ہے نا. تمہیں مہندی پر اعتراض کیوں ہے؟ خدا کی قسم ہمیں مہندی پر اعتراض نہیں، اعتراض اسی بات پر ہے شادی سیدوں کی ہے، مہندی میراثیوں کی. جوڑ تو کوئی ہونا بھائی کم از کم. حسن مجتبیٰ کے 5 بیٹے شہید ہوئے، عبداللہ بن حسن، بشر بن حسن، قاسم بن حسن، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن. 5 نہیں دکھاتے. چلو مولا حسین کے 3 شہید بیٹوں کے نام پر اپنے بچوں کے 3 بچے دکھا دیجئے. کتاب تیری بتاتی ہے، التنبیہ والاشراف کتاب تیری کتاب میں لکھا ہے کہ بیٹا حسین کا بھتیجا حسن کا پوتا علی کا پڑپوتا ابو طالب کا شہید کربلا کا، اور نام تھا اس کا ابو بکر. کس کا بھائی؟ کتاب بھی تیری، بات بھی تیری، باپ بھی تیرا، باپ بھی تیرا. نہ مانے تو علاج اپنا کرا، میرا قصور کیا بھائی؟ دوسرے کون ہیں؟ کتاب تیری تاریخ الائمہ بھی کہتی ہے اور کتاب تیری ناسخ التواریخ بھی کہتی ہے. بیٹا حسین کا، بھتیجا حسن کا، پوتا علی کا، پڑپوتا ابو طالب کا شہید کربلا تھا، نام تھا اس کا عمر ابن حسین. کیا نام تھا بھائی؟
عمر ابن اچھا تو 2 بھی نہ دکھائے، 5 بھی نہ دکھائے، 9 بھی نہ دکھائے، تو تب بھی وارث کربلا میں 72 کے 72 دکھاؤں میں تب بھی قاتل کربلا. اسے کہتے ہیں عجب چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. جی بھائی پھر حسین ابن علی کون ہے؟ جنہوں نے آخری نماز پڑھی کربلا کی دھرتی پر. جانتے ہو علامہ جھنڈیر صاحب 2022 کے پیور لیدر کے بنے ہوئے مفسر قرآن مارکیٹ میں تازہ تازہ آیا. ارشاد فرماتے قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورت کا نام ہے سورت الحسین. کیا؟ تو کسی نے کہا حضور ہم نے تو پڑھی کوئی نہیں. اب وہابیاں تبدیل کر چھوڑی، اب اس کا نام رکھ دیا سورت العصر. تو اگلے نے کہا اللہ نے عصر کی قسم کیوں اٹھائی؟ کہ اللہ نے کہا والعصر مجھے قسم ہے کربلا کی دھرتی پر علی کے لال حسین ابن علی کی اس آخری نماز کی جو عصر کی نماز مولا حسین نے پڑھی. ہم کہتے ہیں ملنگا تیری خیر ہو، اگر تو کبھی آ جائے تو واللہ میں تجھے قاری منیر صاحب کے گھر میں دیسی مرغی شوربے والی کھلاؤں گا. کیونکہ اللہ خیر کرے تعویذ تو چلتا ہے تو مرغیاں بھی آتی ہے نا. کالا جادو کالا مرغا ایک نسخہ مولا کے پاس ہے نا. اس سے پوچھئے آخری نماز جو جناب حسین نے پڑھی وہ کون سی؟ جی بھائی اچھا واللہ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، بڑی پیار محبت کی بات ہے. یوں کیجئے کہ آج ہر قوم کا ایک ایک بندہ آپ جمع کیجئے، کمیٹی آج بنا دیجئے، ہر قوم کا ایک بندہ، وہ دیوبندی ہو تب بھی، بریلوی ہو تب بھی، اہل حدیث ہو تب بھی، چلو نظر کا ٹیکہ کالا ایک ان میں سے بھی ہو تب بھی. کل ظہر کی نماز کے بعد کسی اونچی بلڈنگ پہ مسجد کی چھت پہ سب کو کھڑا کر دیجئے. اگر اذان آئی 3:45 کے لگ بھگ تو پکی بات ہے اہل حدیث. اگر آئی صلاۃ و سلام کے ساتھ تو بریلوی کی ہے. اگر آئی بغیر صلاۃ و سلام کے تو اب کان لگا کے خوب کھینچ کھینچ کے سنیے کہ چوتھے گھر سے اذان آئی. وجہ جہاں پر اذان کوئی نہیں وہاں پہ نماز کوئی نہیں. تو اللہ نے عصر کی قسم کیوں اٹھائی؟ کہ حسین نے آخری نماز کربلا میں پڑھی تو وہ عصر کی. کون سی؟ کون سی؟ اب اگر تو میرے بچوں سے پوچھ کہ نمازیں کتنی، جواب ملے گا 5 فجر ظہر عصر مغرب عشاء. تیرے بڑوں سے پوچھے نمازیں کتنی، جی فجر ظہرین مغربین. اگر عصر تیرے ہاں ہے تو حسین تیرا ہے، اگر عصر میرے ہاں ہے تو حسین میرا ہے. حسین کے بابا جناب علی شہید ہوئے نا بھائی جی. کہاں؟ چلے کوفہ میں. کہاں جا رہے تھے؟ نماز پڑھ. مسجد کا نام کیا تھا؟ فاروقیہ مسجد. یہ نام کہاں سے آیا؟ بھئی کوفہ کی جامع مسجد کے بانی مبانی محتمم کو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں، امام و خطیب کو علی المرتضی کہتے ہیں. نہ تیری کتابیں انکار کریں نہ میری کتابیں انکار کریں. جناب علی نے آخری سفر گھر سے باہر کیا، مسجد کا جا رہے تھے نماز پڑھنے. علی تیرا ہوتا تو امام باڑے میں جاتا، علی میرا تھا تو مسجد میں آ رہا تھا. مسئلہ یہ ہے جو سنی ہے نا، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے. کسے نہیں مانتے؟ رب تعالیٰ مرتے دم اسے آمنہ کے لال کا کلمہ ہی نصیب نہ کرے جو اہل بیت. تو اپنی جگہ اہل بیت میں سب سے چھوٹے مولا حسین. مولا حسین کی ذات نہیں، مولا حسین کا گھوڑا. مولا حسین کا گھوڑا نہیں، گھوڑے کی پیشاب کی بھی جو توہین کرے خدا کرے کافر ہو کے. اللہ عزت دے آل محمد کو. تو جلے والا کون ہے؟
ہم تو پیغمبر کی ذات کو مانے، نبی کی جماعت کو مانے، نبی کی آل کو مانے، 5 12 14 کو نہیں، آل ٹو آل کو مانے۔ ہم وہ نہیں کچھ کو مانا کچھ کو چھوڑا۔ جو کچھ کو مانے کچھ کو چھوڑے ایسے کو شر والا بھی کہتے ہیں، شیطان والا بھی کہتے ہیں۔ جو سب کو مانے اسے امن والا بھی کہتے ہیں، ایمان والا بھی کہتے ہیں۔ نہیں اہل بیت کو نہیں مانتے نعوذ باللہ۔ وہ در والے، وہ گھر والے، وہ در والے، وہ گھر والے۔ پوچھو پیٹ میں تکلیف کون سی ہے؟ وہ کہا تھا نا بابا خادم رضوی نے، پیڑاں ہوتے پوڑیاں ہو۔ مسئلہ کیا نہیں، وہ در والے، وہ گھر والے۔ در والے کون؟ نبی کے صحابہ۔ گھر والے کون؟ پیغمبر کے اہل بیت۔ اتنی بات بتا کہ جو در والے ہیں ان کا اپنا کو گھر بار تھا۔ جی بھائی جی اپنا گھر بار تھا۔ ہاں اتنا بڑا گھر بار تھا ابو بکر صدیق کا، جو پہلی ملاقات میں 2.25 کروڑ دے کے اس کا گھر بار کوئی نہیں تھا۔ جی تھا نا جی۔ وہ جو ایک ہی وقت میں 10,000 اونٹ راہ جہاد میں دے دے، اس عثمان کا گھر بار نہیں تھا؟ تھا نا۔ جو آدھا مال لٹا لے کر آیا پیغمبر کے راہ میں لٹانے کے، اس کا گھر بار تھا نہیں تھا؟ جی بھائی جب تھا گھر بار تو اپنا گھر چھوڑ کے نبی کے در پہ کیوں آئے؟ چونکہ ان کے دل میں اپنے گھر سے زیادہ نبی کے در کی عزت تھی۔ جی بھائی تیرے گھر کے سامنے تو بندہ اونچی آواز میں گانا سنتا نکل جائے تو محلے کے نکڑ والے کو میں پکڑنے سے لازم تھی کو۔ کیوں؟ مشکوک حالت میں تھا، اعتبار نہیں گزرا کیوں گلی میں سے۔ اگر نعوذ باللہ در والوں میں کوئی ایک بھی ایسا ہوتا جس پہ گھر والوں کو اعتبار نہیں تھا تو اٹھاتے کیوں نہیں، بھگاتے کیوں نہیں؟ جی بھائی وہ اپنے گھر بار کے بجائے اس در پہ آتے ہیں، اور در والے گھر والے ان کو بھگاتے کوئی نہیں، اٹھاتے کیوں نہیں؟ اس لیے وہ آتے کیوں ہیں؟ ان کے دل میں احترام ہے، یہ بھگاتے کیوں نہیں؟ ان کے دل میں اعتبار ہے۔ تو اصحاب نبی کے دامن کو پکڑا، ہمیں آل محمد کا احترام ملا ہے۔ آل محمد کا احترام اور دامن کو پکڑا تو اصحاب محمد کا احترام ملا ہے، چونکہ احترام بھی ہمارے پاس ہے، اعتبار بھی ہمارے پاس ہے۔ آل کا دامن ہمارے ہاتھ میں، اصحاب کا دامن ہمارے ہاتھ میں۔ جو منکر ہے اس کے پاس نہ اعتبار ہے نہ احترام ہے، خالی گنگلو وہ بھی پیٹ والا۔ دریائی علاقے سائز میں موٹا، ذائقہ میں بالکل پھیکا۔ ہم نے آل کے دامن کو بھی پکڑا، صحاب کے دامن کو بھی، لیکن اعتراض نہیں۔ یہ پیغمبر کے صحابہ کو پیر نہیں مانتے، پیغمبر کے صحابہ کو پیر مانتے، آل محمد کو پیر نہیں مانتے۔ ان پیروں کو مانتے بھی آپ؟ دیکھا مولانا سلیم صاحب نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہنے مانتے، چونکہ پیر کو نہیں مانتے، وہ پیرنی کو مانتے۔ بندہ کو بیٹھا تھا وضو کر رہا تھا مسجد میں، کسی نے پوچھا بھائی کس کے مرید ہو؟ میں کہا بس 1 منٹ ٹھہریے۔ اچھی طرح وضو کیا، پھر سر نیچے جھکا لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، عقیدت والے پہ کہا بھائی میں رانا مرید ہوں۔ میں نے پوچھا بھائی پیروں کو مانتے ہو؟ تو آپ تو یوں چپ ہو گئے جب بغیر وضو کے گھر میں بیٹھی پیرنی کا نام یہاں پر لینا گناہ کبیرہ ہو۔ مانتے ہیں پیروں کو بھائی؟ جی الحمدللہ مانتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں پیری مریدی کے 4 بڑے سلسلے ہیں۔ کتنے؟ چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری۔ اعتراض کہ نہیں تم نے اصحاب کو تو پیر مانا، آل کو پیر نہیں مانا۔ ہم کہتے ہیں مائی ڈیئر ملنگ، کتنی محبت سے کہا۔ یقین مانے میری دونوں بیگمات ترستی ہے کہ مولوی کا منہ جلے ہمیں ایسا کہتے ہیں۔ میں نے کہا مائی ڈیئر ملنگ، تیرے گھر میں بیٹھا تیرا بچہ کتاب پر لکھے ماں کی دعا، بائک پر لکھے ماں کی دعا، اسکوٹر پر لکھے ماں کی دعا، گاڑی پر لکھے ماں کی دعا، دکان پر لکھے ماں کی دعا۔ مطلب یہ ہے یہ ملنگنی کا پتر اماں کو مانتا ہے، ابا کو نہیں مانتا۔ نہیں، اماں کی محبت کا اقرار کرنے سے بھلے ابا کا انکار کہاں پر ہوتا ہے؟ تو یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ نبی کے یاروں کی محبت کا اعتراف کرنے سے آل محمد کی محبت کا انکار کہاں پر ہوتا ہے؟ پیری مریدی کے 4 سلسلے کتنے بھائی؟ 4۔
چشتی، نقشبندی، سہروردی، قادری. اس میں چشتی، سہروردی، قادری تینوں سلسلوں کا جو بانی ہے اس کو سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں. اور نقشبندی سلسلہ ایک ایسا ہے جس کے بانی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. یعنی پیری مریدی کے معاملات میں ہم نے 12 آنے علی سے لیے ہیں، ایک چونی ابو بکر صدیق سے لیے. جی بھائی. اچھا، ہم نے جناب علی سے 3 بڑے سلسلے لیے. 3 بڑے جو ہم پہ اعتراض کرتا ہے اس سے کہو تو ہم تجھے 3 بڑے سلسلے دکھائیں، تو جناب علی سے لی جانے والی اپنے گھر میں کوئی ایک لنگڑی لولی سلسلی دکھا. تیری سلسلی علی سے نہیں ملتی، میرے 3 سلسلے جناب علی سے ملتے. تو محب علی کیسے، میں منکر علی کیسے؟ یہ اپنے حدیث سے کہاں سے لیا؟ جب بھی دیکھو حدیث پیغمبر کے صحابہ سے لیتے ہیں. ہم نے حدیث صرف صحابہ سے نہیں لی، ہم نے حدیث صرف اور صحابہ کے بغیر حدیث ملتی بھی کوئی نہیں. جی بھائی، صرف میری کتابوں میں نہیں، دنیا میں جب بھی کوئی لانتی اس طرح کہتے ہیں وات پٹے، یعنی منہ کھولے، صرف ایک ہی سوال کرنا ہے کہ 5 تن کی شان میں، جناب علی کی شان میں، زہرا کی شان میں، حسن کی شان میں، حسین کی شان میں، ہماری کتابوں میں نہیں، اپنی کتابوں میں رسول خدا کی کوئی ایک حدیث ایسی دکھاؤ جو شان علی کی ہو، حدیث نبی کی ہو، لیکن بیان کسی صحابی نے نہ کی ہو. یار لوگوں نے کتاب لکھی موسوعہ اہل بیت، یعنی اہل بیت کی شان میں اللہ کے نبی کی کتنی حدیثیں ہیں؟ کہنے کو کہہ دیں گے جی 4000 5000 6000 10,000 ہوگی، ہمیں انکار پوری اللہ کی قسم انکار کریں. ان 10,000 میں کوئی ایک تو ایسی دکھاؤ جو علی کی شان، زہرا کی شان، حسن کی شان، حسین کی شان تمہارے تک پہنچی ہو اور نبی کے صحابہ کو نکال کر پہنچی ہو. ایک حدیث بھی کوئی نہیں. 80% حدیثیں ایسی ہیں جو شان بطول کی ہے، بیان رسول کا ہے، امت تک پہنچانے والی. کون؟ وہ ماں مومنوں کی بیٹی ابو بکر کی، زوجہ نبی کی، نام اس کا عائشہ صدیقہ ہے. نام اس کا عائشہ. رسول خدا نے حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو چوما. انہیں کہو رکھو مولا کے قدموں پہ ہاتھ. جانتے ان کا مولا کون ہے؟ مشرق کی عقل نہیں ہوتی. مشرق کی عقل، اگر مشرق کی عقل ہوتی تو واللہ ٹٹو کو مولا کبھی بھی نہ کہنا. تم نے معاویہ کو بھی صحابی کہا، علی کو بھی صحابی کہا، وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، وہ بھی رضی اللہ، یہ بھی. تم نے دونوں کا مقام ملا دیا. تم بڑے گستاخ ہو. ہم دونوں کو صحابی کہیں، رضی اللہ کہیں، قرآن سب کو رضی اللہ کہتا ہے. ہم تو ٹھہرے گستاخ. تو علی کو بھی مولا کہے، گھوڑے کو بھی مولا کہے. تو نے تو علی کا مقام بڑھایا ہے نا. ایک حدیث دکھا دیجیے جو پیغمبر کی ذات نے آل محمد کی تاریخ میں ارشاد فرمائی ہو اور نبی کے صحابہ نے اس کو بیان نہ کیا. کوئی ایک بھی نہیں. کوئی ایک بھی. حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو خدا کے نبی نے چوما. والا بھی بیان کرے گا، مسجد والا بھی بیان کرے گا، سنی ذاکر بھی بیان کرے، شین ذاکر بھی بیان کرے. جی بھائی، ان سے پوچھو جب اللہ کے نبی نے حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو چوما تو اس منظر کو دیکھ کے چھپانے والا نہیں، زمانے کو بتانے والا کون تھا؟ راوی. ایسا راوی تھا. پر راوی کا نام تو کوئی ہوگا نہیں، راوی تھا بس. خدا کرے راوی میں جا پڑو. آج کل تو سودا بھی سستا ہے، پانی اچھا خاصا ہے، ڈوب مرنے میں آسانی رہے گی. وہ راوی تھا کون؟ اسے نبی کا سالہ کہتے ہیں، علی کا بھائی کہتے ہیں، امت کا ماموں کہتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں، کاتب قرآن کہتے ہیں، مجتہد ذیشان، فاتح کبیر کہتے ہیں. اسی کو ابو سفیان کا بیٹا امیر معاویہ کہتے ہیں. اگر بغض ہوتا پیغمبر کے صحابہ کے دلوں میں آل محمد کا تو کبھی بھی نبی کے آل کی تعریف میں ان احادیث کو بیان. چلے ٹائم بھی میرا کلوز ہو گیا اور بات بھی انشاءاللہ پوری کریں گے. حدیثیں کہاں سے نہیں؟ ہماری حدیث کی 6 بڑی کتابیں کتنی بڑی اور یار لوگوں کی 4. میرے ماموں ذاکری کو منہ شو مارتے تھے تھوڑا سا.
کبھی کبھی گھر میں جو آتے بہن بھائیوں کو پروگرام بن جاتا آج ماموں کی دوڑ لگوانی ہے، آسان سا نسخہ ہوتا، روٹی کے ٹکڑے 4 ماموں جی فرار۔ آج کے کراچی، لاہور، پنڈی، اسلام آباد جہاں بھی جاؤ کوئٹہ ہوٹل، کوئٹہ ہوٹل، کوئٹہ ہوٹل، کوئٹہ ہوٹل۔ ہمیں سب سے بڑی پریشانی پنجاب والوں کو یہ کہ اتنی ہماری گائیں بھینسیں دودھ نہیں دیتی جتنی پٹھان چائے بناتے ہیں۔ جی بھائی، اور پٹھانوں کو پریشانی کیا ہے؟ ملنگ 3 آتے ہیں اور کپ 2.5 مانگتے ہیں۔ یہ لاجک سمجھ میں نہیں آئی، آئے 3 کپ 2.5 کیوں؟ صحیح 3 کاڑے ہوتے ہیں نا، یار نبی کے ہو تو کاڑے نوز باللہ، 3 میں نہ 13 میں تبرہ ہے، 3 کاڑے پاؤ 12 تبرہ ہے، 3 ہو تو کاڑے۔ وہ جو صحیح نمازیں فجر پڑھتا ہوں، ظہرین پڑھتا ہوں، مغربین بھی پڑھتا ہوں، یار نبی کے ہو تو کانے، جس کی عبادت ہی کانی ہو مذہب تو بلے بلے ہوگا۔ جو میں قرآن مانتا ہوں وہ قرآن پورا کامل مکمل ہے، تم جس قرآن کو مانتے ہو وہ ابو بکر کی بکری 10 سپارے کھا گئی تھی۔ کھائی کیسے تھے؟ کہ درخت کے پتوں پر لکھا ہوا تھا، آئی بارش پتے ہو کے گلے، ابو بکر کی بکری کھا گئے۔ ایک صاحب نے بیان کیا، نوجوان پینٹو چھنٹو کھڑا ہو کے کہا مولوی صاحب، ذاکر صاحب مہربانی کیجئے، فل سٹاپ، آپ جو کہہ رہے خالص بکواس ہے۔ کہ تیرے پاس دلیل کیا؟ کہ آپ دیکھتے میں پینٹو شینٹو ہوں، دلیل، حدیث، روایت، تحقیق کچھ بھی میرے پاس نہیں، میں ویٹرنری ڈاکٹر ہوں، ڈنگر ڈاکٹر ہوں، ماہر حیوانات ہوں، میں بکری کی نفسیات کو جانتا ہوں۔ بکری جب کھانا شروع کرتی ہے تو نان سٹاپ مولوی کی طرح ایک سائڈ سے مہاڑا نہیں پھیرتے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اگر بکری کھل گئی تھی، اس نے 30واں پارہ کھایا، 31واں چھوڑ دیتی، 31واں کھایا، 32واں چھوڑ دیتی، 32واں کھایا، 33واں چھوڑ دیتی، ایسی پڑھی لکھی بکری کہاں سے لے کر آیا جو ایک ساتھ شروع ہوئی 10 سپارے؟ جی بھائی، اچھا ہم سے پوچھو، خدا کی توحید قرآن میں پارے 30، ختم نبوت قرآن میں پارے، نبی کی رحمت قرآن میں پارے، نبی کی ازواج قرآن میں موجود پارے، صحابہ کی شان قرآن میں پارے، عقیدہ میرے بھائی قیامت قرآن میں موجود پارے، جنت دوزخ کا بیان قرآن میں پارے کتنے؟ اب یاروں سے پوچھیں تمہارا عقیدہ رجت یہ تھا تو قرآن میں ابو بکر کی بکری کھا گیا، تمہارا تقیہ، تمہارا کتمان تو قرآن میں تھا ابو بکر کی بکری کھا گیا، تمہارا موتا، تمہارا ابو بکر کی بکری کھا گیا، تمہارا عقیدہ قرآن میں تھا ابو بکر کی بکری کھا گئی، پھر ابو بکر تو ابو بکر ہے، واللہ ہم تو ابو بکر کی بکری کو بھی سلوٹ کرتے ہیں جس نے کھا کے بچا کے زمانے کو بتا دیا کہ اصلی کو چھیڑتی کوئی نہیں، نقلی کو چھوڑتی کوئی۔ جس ابو بکر کی بکری اتنی پہچان رکھتی ہو وہ ابو بکر دشمن قرآن نہیں محافظ قرآن ہوتا ہے۔ اچھا قرآن تمہارا کتنا؟ یہ 70 کا لمبا ہے، کتنا؟ خدا کا شکر ہے ہم سننی ہیں، ورنہ مر جاتے جن کے 2.5 مرلے کے پلاٹ شاہ ہو گیا۔ 70 گز لمبا، کتنا؟ کھولا تو 140 گز، 1 گز میں فٹ کتنے بھائی؟ 140 ضرب 3 جواب آیا 420۔ جی عبادت کانی کتاب 420 تو بلے بلے۔ اعتراض پیغمبر کے صحابہ، ہماری حدیث کی 6 بڑی کتابیں، یار لوگوں کی 4 بڑی کتابیں، ہماری 6 کتابوں کو صحیح ستہ کہتے ہیں، ان کی 4 کتابوں کو اصول اربع کہتے ہیں۔ ہماری کتابوں میں بخاری جیسی کوئی نہیں، ان کی کتابوں میں القافی جیسی کوئی نہیں۔ ہماری کتاب بخاری شریف میں 7000 روایات ہیں، ان کی القافی میں 16199 روایات ہیں۔ اور امام بخاری نے یہ حدیث جو لی پاک پیغمبر کے 145 صحابہ سے، اور صحابہ کون ہیں؟ جن کو خدا مصطفیٰ دونوں کو ہے جنتی 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 جنتی، اور انہوں نے 16199 روایت جس سے لی وہ 4 ملک ہیں، اور چاروں کا نام لے لے کر ان کی کتاب میں چھٹے امام نے کہا لعنتی 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 لعنتی۔ تو نے کیا لیا، ہم نے کیا لیا؟ یہ حدیث سے نہیں لی، کبھی تشریف لانا خوشبو لگا کے، کیا
وجہ یہ کہ تو بغل ایک اٹھایا تو 7-10 مسلمان یوں بے ہوش، یہ اٹھایا تو 10-12 یوں بے ہوش، یہ خوشبو لگا کے ہم نے پنجتن سے کیا لیا، تو نے پنجتن سے کیا لیا؟ ابو بکر صدیق جیسا اس امت میں کیا ہم 1.25 لاکھ میں کسی کو نہیں سمجھتے، لیکن ابو بکر لیا کیا ہے؟ لیکن بات رہ گئی تھی نبی کے روزے میں قبریں کتنی، تو نبی کے پاک کے دائیں جانب سونے والے کون؟ اللہ آہستہ بولیں، آہستہ بولیں، 50 تو بنتے ہیں کم سے کم۔ نبی پاک کے دائیں جانب سونے والے کون؟ جی بھائی چلے، اتفاق یہ ہے کہ جواب آپ سب کا غلط ہے۔ نبی پاک کے دائیں جانب آج کے دور میں نبی کے روزے میں سونے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ سب سے آگے اللہ کے نبی ہیں، جہاں پر نبی کا سینہ وہاں ابو بکر کا سر ہے، جہاں ابو بکر کا سینہ وہاں پہ عمر کا سر ہے۔ سونے کی ترتیب یہ کہ سب سے آگے خدا کے نبی ہیں، نبی سے آگے ہو کون سکتا ہے؟ ہاں قیامت کے دن جو اٹھیں گے تب ایسے اٹھیں گے کہ دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا تو بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ تو انسان کا دل کدھر ہو، تبھی دائیں یا بائیں؟ 1 2 3 4 1 5۔ اچھا باقی سارے دو ذرا ٹٹول شٹول کے دیکھو بھی، ہاتھ شات مارو نا، کیونکہ آج کل کے دل پاکستانی سیاستدانوں کی طرح بڑے آوارہ ہو گئے، کبھی کبھی گوٹے گٹے سے بھی نکل آتے ہیں۔ میں دل دائیں یا بائیں؟ جی بائیں۔ تو ابو بکر جی کہاں؟ بائیں۔ تو پھر جنگ کی زبان میں کیوں نہ کہیں کہ جنہوں اللہ دے نبی 1400 سال تو ہاتھ نہ لا کے رکھے ہے، اسے دلدار نو صدیق اکبر آتے ہیں۔ لیکن وہ میراثی کیا سمجھے، جس کو نہ مائی نے چوما ہو نہ دائی نے چوما ہو، وہ محبت کا گداز کیا سمجھے گا؟ تو رسول پاک مدنی کریم کی حدیث جو ہم نے لی، ابو بکر سے 142 ہیں، فاروق اعظم سے 536 ہیں، عثمان غنی سے 146 ہیں، جناب شیخ سلمان فارسی ان سے ہم نے حدیث سے جو لی تو تعداد میرے بھائی ان کی، میرے بھائی وہاں پہ 62 ہے، جناب ابو ذر سے 60 ہے، جناب سلمان حضرت عمار بن یاسر ان سے 281 ہے، حضرت امیر معاویہ ان سے 163 حدیثیں اہل سنت کی کتابوں میں ہیں، جناب ابو بکر کا بڑا بیٹا جناب عبد الرحمن ان سے 6 حدیثیں اہل سنت کی کتابوں میں ہیں، اور جناب علی کی بہن سید ام ہانی ان سے میرے بھائی 46 حدیثیں اہل سنت کی کتابوں میں ہیں، جناب عقیل مسلم کے بابا ان سے 26 حدیثیں اہل سنت کی کتابوں میں ہیں۔ کتنی؟ ہم کہتے ہیں مسلم کے بابا علی کے بھائی ابو طالب کے بیٹے حسن حسین کے چچا جناب عقیل سے کتنی؟ 26 حدیثیں۔ کتنی؟ اور یاروں کی کتابوں میں بندہ ٹھیک کوئی نہیں۔ کون؟ ابو طالب کا بیٹا، علی کا بھائی، مسلم کا بابا، اس سے حدیثیں نہیں لے لی۔ تمہاری ادا ہے، یہ ہماری ادا ہے۔ ہم کہیں زمانے کے سارے ولی مل جائیں اور اللہ ساروں کو 1,000 سال کی زندگی دے اور بیت اللہ میں گزار دے، جہاں پہ ایک کا بدلہ 1 لاکھ ملتا ہے، تب بھی خدا کی قسم ساری امت کی 1 ارب 80 کروڑ مسلمانوں کی 1,000 سال کی زندگی بیت اللہ میں گزرے، تب بھی اس ایک نظر کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو آنکھ حسین کی تھی، چہرہ حسین کے نانا کا تھا، ایک نظر کا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور تمہارا جو کیٹو کی سگریٹ پہ لکھا ہوتا ہے نا 18 سال سے کم عمر افراد کو سگریٹ بیچنا منع ہے، یعنی 80+ جو تمہارے ہاں کو 1 مرتبہ کام کرے تو درجہ مولا حسین کا، وہ تمہاری ادا ہے یا ان کی حیا ہے؟ تم نے کیا مانا، انہوں نے کیا مانا؟ تمہارے ہاں مکالہ کرنے سے حسین بنتا ہے، ہمارے ہاں عبادتوں اور ریاضتوں سے حسین بنتا نہیں، خدا بناتا ہے۔ تو نے کیا لیا، ہم نے کیا لیا؟ پنجتن پاک میں سب سے آخری کون؟ حسین ابن حضرت حسین ابن علی سے ہماری کتابوں میں جو حدیثیں موجود ہیں ان کی تعداد ہے 43۔ کتنی؟ اور ان کے ہاں
60 نہیں 7 کتنی صرف 7 حضرت حسن مجتبی سے ہمارے ہاں حدیث 35 ان کے ہاں 21 سیدہ فاطمہ سے ہمارے ہاں حدیث 58 بقول علامہ تاج الدین حیدری اور ان کی کتابوں میں حسنین کی اماں سے علی کی زوجہ سے جو ٹوٹل حدیثیں ان کی کتابوں میں ہیں ان سب کی تعداد پوری ایک بھی نہیں ہے. حضرت علی المرتضی جناب علی سے ہمارے ہاں جو حدیثیں ہیں ان کی تعداد 1584 ہے. کتنی؟ اور یاروں کے ہاں حضرت علی سے لی جانے والی حدیثوں کی تعداد ٹوٹل 690 ہے. کتنی؟ اگر 690 میں سے 1584 نکال دی جائے باقی کتنے بچیں گے بھائی؟ جی 690 میں سے 1584 نکال دیے جائیں باقی کتنے بچیں گے؟ اچھا انسانوں کے ہاں کچھ نہیں بچتا پر کیلکولیٹر نہ نکالے کچھ نہیں نکلے گا. وہ کہتا 1584 لینے والا منکر علی ہے 690 لینے والا وارث علی ہے. اسے کہتے ہیں عجب چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ہمارے حدیثیں کیا ہے؟ صرف حسین ابن علی ہی نہیں حسین ابن علی کی اولاد 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 17 اولاد حسین کی راوی اہل سنت کے. حضرت علی کی اولاد میں 37 اولادیں جناب علی کی ایسی ہیں اولاد علی کی ہیں راوی اہل سنت کے. یہ 12 اماموں سے کہا لیا. چندری کے پتر کا بھی آ تو صحیح میں تجھے بتاؤں. بخاری شریف میں 6 حدیثیں ہم نے 12 اماموں سے لی ہیں. امام مسلم نے 7 حدیثیں اماموں سے لی ہیں. ترمذی میں 3 حدیثیں اماموں نے لی ہیں. ابو داؤد میں 3 حدیثیں اماموں نے لی ہیں اور امام نسائی نے 1 حدیث اماموں سے لی ہے. ہم تجھے یوں دکھائیں تو آخری 4 اماموں سے کوئی 1 حدیث دکھا دیں. چلیں بات ختم کریں چونکہ ابھی مولانا منیر صاحب بالکل بدستور گھورے جا رہے ہیں اور ان کی آنکھوں کی تپش یہاں تک پہنچ رہی ہے. بات ختم کریں. آخری سوال کیا ہوتا ہے جی آپ نے دین کہاں سے لیا؟ تو دین کی شرح فقہ ہے. فقہ میں ہم امام اعظم جس کو مانتے ہیں اسے زمانہ امام اعظم ابو حنیفہ کہتا ہے. اور امام اعظم نے دین کہاں سے لیا؟ امام اعظم کے پوتے اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دادا کو جو علم عطا کیا وہ آل محمد کے صدقے سے عطا کیا. امام اعظم نے جن سے دین لیا ہے وہ اولاد علی کی. جناب علی کی اولاد میں 9 افراد ایسے ہیں اولاد علی کی ہیں استاد امام اعظم کے. اور جناب علی کی اولاد کتنی ہے؟ 9 بیویاں جناب علی کی، 17 بیٹے جناب علی کے، 18 بیٹیاں جناب علی کی، 27 داماد جناب علی کے. اور جناب سیدنا علی کا سب سے بڑا بیٹا ان کا نام ہے حسن مجتبی. حسن مجتبی کا بیٹا تو نام ان کا حسن مصنع، حسن مصنع کا بیٹا تو نام ان کا عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا تو نام اس کا محمد. اسی محمد کی چھٹی پشت میں بچہ پیدا ہوا، نام رکھا موسیٰ. بعد میں کہلایا ابو صالح موسیٰ. ابو صالح موسیٰ ہوا جوان، دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا، بیٹا سیب دیکھا، سیب اٹھایا کھایا. دل میں یہ بات آ گئی کہ مالک سے پوچھا کون نہیں. الٹے قدم گئے باغ کے مالی سے کہا مجھے معاف کیجئے. تو باغ کے مالی نے کہا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے؟ کہ آخرت کی جزا سزا بڑی ہے، مجھے معاف کر دیجئے. تو یہاں پہ نوجوان سے باغ کے مالی نے کہا 1 سال تک میرے باغ کا مالی بن تب تیری جان بخشی کروں گا. سال کے جب بات آئے تو باغ کے مالی نے کہا کہ بیٹی میری موجود ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پاؤں سے ٹنڈی منڈی، اس سے شادی کرے گا تب تیری جان چھوڑوں گا. کمرے میں گئے، خاتون بڑی حسین و جمیل. الٹے قدم آئے، بابا جی کہا کچھ تھا، خاتون کوئی اور ہے. تو بابا جی نے کہا کہ بیٹی میری جانتا میں ہوں آنکھوں سے اندھی کیوں ہے؟ اس نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو دیکھا کونی. گونگی کیوں ہے؟ اس کی زبان پہ اللہ کی ذات کا شکوہ کبھی آیا کونی. بھئی بہری کیوں ہے؟ اس نے کبھی آلات موسیقی کی آواز سنی کونی. ٹنڈی منڈی کیوں ہے؟ اس نے کبھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا کونی. خاتون کون ہے؟ 10ویں پشت میں اولاد ہے حسین ابن علی کی. نوجوان کون ہے؟ 11ویں پشت میں اولاد ہے حسن مجتبی کی. خاتون کا نام
فاطمہ، نوجوان کا نام ہے ابو صالح موسیٰ. اور جب اللہ نے باپ ایسا ہو ماں ایسی ہو تو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے اسی کو پیران پیر عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں. ہم نے تو یوں مانا آل نبی کو اولادے، ہم نے دین جو لیا تو جناب علی کی 9 اولادیں. استاد کس کی امام ہے؟ ابو حنیفہ. ہم نے دین لیا تو آل نبی سے بھی اصحابے، ہم نے حدیث لی تو آل نبی سے اصحابے نبی سے، ہم نے پیری مریدی کا سلسلہ لیا تو آل نبی سے بھی اصحابے نبی سے بھی. تو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں بھائی کہ دفاع کریں گے پیغمبر کی ذات کا بھی، اللہ کی کتاب کا بھی، نبی کی جماعت کا بھی اور پیغمبر کی آل کا بھی. لیکن یہ دفاع ہم نے دیوبندی بن کر نہیں کرنا جی بھائی، بریلوی بن کر نہیں کرنا، آل حدیث بن کر بھی نہیں کرنا، محمدی بن کر کرنا ہے اور امتی بن کر کرنا. اور ایسے کرنا ہے کہ فصلوں کی بھی خیر ہو، نسلوں کی بھی خیر ہو. تو کچھ سنڈیاں بہت ہیں، ایک سنڈی وہ ہے جو فصلوں کو لگتی ہے اور ایک وہ ہے جو نسلوں کو لگتی ہے. جو فصلوں کو لگ جائے وہ چھیما کا نقصان کرتی ہے اور جو نسلوں کو لگ جائے وہ اکابر کی صدیوں کی محنت کو پامال کرتی ہے. جو فصل کو لگ جائے اسے امریکن سنڈی کہتے ہیں اور جو نسل کو لگ جائے اسے ایرانی سنڈی کہتے ہیں. فصل کو لگنے والی سنڈی کے لیے سومی سائڈن بھی چاہیے، ڈینی ٹال بھی چاہیے، کراٹے سپرے بھی چاہیے. لیکن ایرانی سنڈی کے لیے پریشر چاہیے، بابا خادم رضوی والا پمپ چاہیے، احسان الہی ظہیر والا اور سپرے چاہیے حق نواز چھتوی والا. صاحب سٹیج پر تشریف لانے والے ہیں. آپ تمام حضرات دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہیں، نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں. آنے والے مہمان کو یہ تعصب نہ دیں کہ خاکی لکھی والے بد نظمی کا شکار ہو جاتے ہیں. برائے مہربانی آپ تمام حضرات بیٹھ جائیں. نبی اور صحابہ کے ماننے والے، صحابہ کے غلاموں، دیوانوں، مستانوں، پروانوں آرام سے پنڈال میں تشریف رکھیں. بہت ہی خوبصورت انداز میں مدلل اور محقق گفتگو فرما رہے تھے وکیل صحابہ و اہل بیت، وکیل اعناف حضرت مولانا سید علی معاویہ شاہ صاحب. آپ نے گفتگو سنی، آپ کو اس گفتگو سے اندازہ ہو گیا ہم صحابہ والے بھی ہیں اور اہل بیت والے بھی ہیں. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. ہم سے زیادہ صحابہ اہل بیت سے محبت رکھنے والا کوئی نہیں. تمام نبی کے صحابہ کے دیوانوں کھڑے ہو کر استقبال کریں. ہمارے اس علاقہ میں ایک عظیم شخصیت تشریف فرمائے آنے والی ہے. میری مراد حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید کے صاحبزادے، شہیدوں کی نشانی، بزرگوں کی نشانی حضرت مولانا نعمان ضیاء فاروقی تشریف لاتے ہیں. حضرت مولانا نعمان ضیاء فاروقی، دیکھے فاروقی کو شہید کرنے والے دشمنوں نے سمجھا تھا فاروقی ختم ہو گیا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے آپ کے سامنے فاروقی کھڑا ہے. آپ کو مبارک ہو. تشریف لا چکے ہیں سنیوں کے دلوں کی دھڑکن، وکیل صحابہ و اہل بیت، شہزادہ حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید کے صاحبزادے حضرت مولانا نعمان ضیاء فاروقی. تشریف رکھیں، نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں. اب آپ کے سامنے تلاوت قرآن مجید کے لیے تشریف لاتے ہیں زینت القرآن، فخر القرآن، نجم